ویلکم ٹو نالوجی. یہ ہمارا چینل یہاں ہے تاکہ آپ کو دنیا کی طرف سے باہم کاسموس کے حیرت انگیز مناظر تک سفر کروائیں. اگر آپ کائنات کے رازوں سے متاثر ہیں تو آپ نے اپنا کاسمک گھر پا لیا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. شکریہ. بلیک ہول کی تخلیق ایک دلچسپ اور معمولاً بھاری ستارے کے دھماکے خیز تباہی کی عملیت سے واقع ہوتی ہے. یہ نجم اسٹیج کا ایک حصہ ہے جو ایک کائناتی حقیقت ہے جہاں نجموں کی انتہائی حدود پر ہوتی ہے. تخلیق کا عمل اس طرح ہوتا ہے جب ایک بڑا نجم اپنی عمر کے آخری مرحلے تک پہنچتا ہے اور اس میں اپنے اندرونی تماشے کے اجزاء کی تباہی ہوتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی شدت کی ثقلی کمی پیدا ہوتی ہے. یہ دباؤ ایسی شدت اور تماشا پیدا کرتا ہے کہ ان نجمی اجزاء کو فضائے بہا لے کر نکال دیتا ہے اور ایک بہت چھوٹے حجم میں ان کو محدود کر دیتا ہے جسے ہم واحد نقطہ the only point کہتے ہیں. اس واحد نقطے کی کثافت انتہائی بڑھ جاتی ہے اور اس کا حجم صفر ہو جاتا ہے جہاں سب کچھ مکمل طور پر غرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی بڑے نجم کی تباہی مکمل ہوتی ہے اور اس کی بچی ہوئی بھاری جسمانی واحد نقطے کے چاروں طرف موجود ہوتی ہے تو وہ کالے گڑھے بن جاتے ہیں. ان کی کشش ثقلی اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی روشنی یا مادہ ان کے پریشر یعنی تناؤ میں نہیں رہ سکتا اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتا. کالے گڑھے یعنی بلیک ہول کا نام اس واقعیت سے ہے کہ یہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کی سطحی نظر آنے والے کوئی تماشے نہیں ہوتے جیسا کہ ایک کالا گڑھا سیاہی میں غوطہ لگاتا ہے. اب ہم آپ کو بلیک ہول کی حیران کن خصوصیات اور دلچسپ حقائق سے متعارف کرواتے ہیں جو ان کو کائنات کی عجیبیت سے بھر دیتی ہے. واحد نقطہ سنگولیرٹی. کالے گڑھوں کے دل میں الجھن پیدا کرنے والا حصہ واحد نقطہ کہلاتا ہے. یہ نقطہ انتہائی کثافت کا ہوتا ہے اور اس کا حجم صفر ہوتا ہے. واحد نقطہ میں امور کوانٹم میکینکس اور کوشش ثقلی اثر کے تحت بھی نہیں توصیف کیا جا سکتا. واقعے کی حد ایونٹ ہاریزون. یہ کالے گڑھ یعنی بلیک ہول کی آخری حد ہوتی ہے جس پر سے کچھ بھی نکل نہیں سکتا. اگر کوئی مادہ یا روشنی اس حد کو پار کرتا ہے تو وہ کالے گڑھ کے اندر پہنچنے کے باوجود کوئی معلومات ہمیں نہیں دے سکتا. تشددی چکر ایکریشن ڈسک. کالے گڑھوں یعنی بلیک ہول کے ارد گرد ایک روشنی کی چکری دن بتاتی ہے جو کالے گڑھ کے قریبی مواد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس چکری دن میں مواد انتہائی گرم ہوتا ہے. اس سے ایک درخشان منظر ظاہر ہوتا ہے. ثقلی کشش یعنی گریویٹیشنل پل. کالے گڑھوں یعنی بلیک ہول کی کشش ثقلی اثر انتہائی زیادہ ہوتی ہے جس سے کوئی بھی چیز ان کی طرف کھینچ جاتی ہے. یہ اثر کسی بھی دلچسپ مواد کو کالے گڑھ کی طرف کھینچتا ہے اور ان کے کسان کو برقرار رکھتا ہے. کاسمک کالے گڑھے یا سپر میسو بلیک ہولز. کالے گڑھوں کی کاسمک نسل ہوتی ہے جو گلیکسیوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. عام طور پر ستاروں کے ماس سے لاکھوں گنا برابر ہوتی ہے. یہ کاسمک کالے گڑھے گلیکسیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہائپر سپیڈ یا ہاکنگ ریڈیشن. یہ ایک نظریہ ہے جو اسٹیون ہاکنگ نے پیش کیا جس کے مطابق کالے گڑھوں یا بلیک ہول سے ریڈیو اور مخصوص نوعی ذرات کی خارجی برقی جواہر کے ساتھ کمی بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک اہم تجرباتی نظریہ ہے جو کالے گڑھوں یعنی بلیک ہولز کی علمی تجسس میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آئیے دوستو اب ہم آپ کو بلیک ہولز کے کائنات پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کرتے ہیں. کالے گڑھ یا بلیک ہول کا کائنات پر اپنا اثر ان کی مضبوط کشش ثقلی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے.
یہاں کچھ طرح سے کالے گھڑوں کا کائنات پر اثر چھوڑنے کی وضاحت دی گئی ہے، جیسا کہ روشنی کی کھنچاؤ، گریویٹیشنل لینسنگ۔ کالے گھڑوں کی مضبوط کشش ثقلی اثر کی وجہ سے کوئی بھی قریبی جسمانی اجزاء ان کی طرف کھینچ کر لی جاتی ہے۔ یہ کشش ثقل کے اثر سے مواد اور روشنی کو ان کے قریبی پاس میں لاتی ہے، جس سے کالے گھڑ یا بلیک ہول کے ارد گرد ایک خوشروش اور تاریک دائرہ بنتا ہے۔ یہ خوشروش کونوں کی طرف سے امکانی روشنی کے پیچھے سے نکلتی ہے، جو ایکریشن ڈسک ایک رسک کرنے والی کی طرف دیکھی جا سکتی ہے، جس کو ہم روشنی کی کھنچاؤ کہتے ہیں۔ گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن۔ بلیک ہولز یا کالے گھڑ کے ارد گرد کشش ثقل کی وجہ سے وقت کی رفتار متغیر ہوتی ہے۔ جب کوئی جسم کالے گھڑ یعنی بلیک ہول کے قریبی میدان میں ہوتا ہے تو اس کا وقت آرام سے چلتا ہے، جبکہ دور میدان میں وقت کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ یہ عجیب ظاہری اثر کاسمک کاشفوں کو روشن کرتا ہے۔ ہاکنگ شعاع یا ہاکنگ ریڈیشن۔ اس نظریے کے مطابق کالے گھڑوں سے مخصوص نوعی ذرات کی ریڈیو شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جس کا اثر کائنات پر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کالے گھڑوں کے تاثر کا ایک اہم جزو ہے اور کائنات کی تخلیق کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ گریویٹیشنل ریپلیکیشن یا گریویٹیشنل ریپلجن۔ کالے گھڑ یا بلیک ہول کی کشش ثقل کے برعکس جب دو کالے گھڑے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کی کشش ثقل کی بجائے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ اس سے کائنات کی ساخت متاثر کرنے والے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو کائنات کی تاریخی ترقی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ طریقے جن میں کالے گھڑے یعنی بلیک ہولز کا کائنات پر اثر چھوڑ۔ یہ کاسمک علم کے میدان میں اہم تجسسی اور تحقیقی مواد فراہم کرتے ہیں جو ہماری کائنات کی معرفت میں اہم ہیں۔ بالخصوص یہ کالے گھڑوں کی دنیا اور گہرائی کائنات کے حیرت انگیز رازوں کا ایک سفر تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس موضوع پر نیک نیتی اور تفصیلی معلومات حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو براہ کرم ہمیں اپنا تبصرہ اور رائے فراہم کریں کہ ہم آپ کو کسی اور موضوع پر مدد فراہم کر سکیں۔ ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ ہمارے نئے مواد سے بھی باخبر رہ سکیں۔ آپ کے سوالات، تجسس اور رائے کا انتظار ہمیشہ ہمیں رہتا ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو سائنسی اعتبار سے باخبر رکھتے ہوئے نئی تحقیقات کرتے ہوئے آپ کو نئی ویڈیوز فراہم کریں جو کہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل، ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ نالوجی۔